الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم. فالصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً پیش کرنے کے بعد، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا تھوڑا سا ایک چھوٹا سا حصہ تلاوت کیا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ دونوں مومن پر فرض ہیں اپنے وقت مقرر پر، دونوں کے لیے ایک وقت ہے، اس پر یہ دونوں فرض ہیں۔ اور زکوٰۃ مالدار مسلمان پر فرض ہے، جو جب وہ صاحب نصاب ہوگا، جب اس کے اندر زکوٰۃ والی شرطیں پائی جائیں گی، اس وقت ادا کرنا اس کے لیے فرض ہوگا۔ دو فرضوں کا حکم دیا ان کو بجا لانے کا۔ وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، یعنی یہ دونوں حکمی فرض ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان دونوں فرض پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، دونوں کو بجا لانے کا، یہ عینی یعنی اس کے اوپر حکم دیا گیا، عمل کرنا لازمی قرار دیا گیا۔ اب نماز ہر عاقل، ہر بالغ مرد مومن پر فرض ہے۔ جو عقل رکھتا ہے، یعنی پاگل نہیں ہے، دماغ سے مینٹل نہیں ہے، یعنی اس کی عقل سلامت ہے، اس کے اوپر فرض ہے، اور بالغ ہے، مرد اور عورت دونوں کے اوپر فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد پر فرض ہے تو عورت پر نہیں، دونوں کے اوپر فرض ہے، لیکن دونوں میں دو شرطیں رکھی گئی کہ عقل والا ہو اور بالغ بھی ہو۔ عقل والا اور بالغ یعنی عقل مند بھی ہے کہ اس کو واقعی ہر چیز کی سمجھ ہے، سمجھدار ہے کہ وہ پگلا یا بے وقوف نہیں ہے۔ اب عقل اس کی جب سلامت ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ بالغ ہے، اب اس کے اوپر احکام شریعہ، شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے، نماز پڑھنا اس کے لیے فرض ہو جائے گی۔ اب مرد ہے یا عورت دونوں پر فرض ہے۔ اقیموا الصلاۃ، دونوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا، مردوں اور عورتوں کو۔ حضرت سیدنا ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول ہیں، ان کے ساتھ ایک مرتبہ درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ اب حضرت سیدنا جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، تو آپ نے ایک درخت کی شاخ کو پکڑا اور اس کو اوپر نیچے حرکت دی، ہلانا شروع کیا حضرت سیدنا سلیمان فارسی نے۔ اب ابو عثمان دیکھ رہے ہیں، اور حضرت سلیمان فارسی نے درخت کی ٹہنی کو ہلایا، اتنا ہلایا کہ وہ جو پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو حضرت سیدنا سلیمان فارسی نے پوچھا، اے ابو عثمان، تو نے مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟
میں نے ایسا کیوں کیا، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں؟ آپ ابو عثمان فرماتے ہیں میں نے عرض کی کہ حضور فرما دیں آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ فرما دیں ایسا کیوں کیا؟ تو فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلمان فارسی نے فرمایا ایک وقت اسی طرح جس طرح میں تمہارے ساتھ درخت کے نیچے کھڑا ہوں، حضور کے ساتھ بھی ایسے کھڑا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت درخت کی ٹہنی کو ایسے ہلایا، پتے جھڑ گئے، تو حضور نے مجھ سے پوچھا اے سلمان تو نے مجھ سے پوچھا نہیں، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو عرض کی حضور فرما دیں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے آئے اچھے طریقے سے کامل وضو کرے، اچھے طریقے سے کامل وضو کرے۔ ہمارا وضو ہی اللہ حافظ ہے، یعنی اللہ ہی حافظ ہے ہمارے وضو کا، ایسے سپیڈ سے ہوتا ہے 1 منٹ میں۔ اچھے طریقے سے جو وضو کرے اور 5 ٹائم کی نماز پڑھے، فرمایا اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے یہ درخت کے پتے جڑے۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا حضور نے فرمایا کہ جو نماز پڑھنے کے لیے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے، اب کھڑا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو ایسے ختم کر دیتا ہے، یعنی اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے کتنی فضیلتیں ہیں۔ حالانکہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا، گناہ بھی معاف ہوں گے۔ نماز پڑھے گا، اللہ نے اس کا ثواب دینا ہے اپنے فضل کرم سے، لیکن اللہ کی کرم نوازی دیکھو وہ کتنا غفور و رحیم ہے، ساتھ میں ہمارے گناہ بھی بخش رہا ہے۔ کتنا غفور و رحیم ہے، ہم نا قدرے نا شکرے ہیں۔ اللہ کتنا غفور و رحیم کریم ہے، لیکن ہم نا شکرے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، غفلت میں زندگی گزارنے والے ہیں، لیکن ہم آج تک جان ہی نہیں سکے نماز کی فضیلتیں کتنی ہیں۔ ابھی تک ہم نے غور ہی نہیں کیا نماز پڑھنے کی برکتیں کتنی ہیں، رب کتنا راضی ہے، اس کا رب کا جو محبوب ہے وہ کتنا راضی ہے۔ یہ نماز وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 700 سے بھی زیادہ مرتبہ حکم دیا ہے نماز پڑھنے کا، 700 سے زیادہ یہ حکمی فرض ہے، اس کا اللہ نے حکم دے دیا قرآن میں نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور اکثر مقام پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ یہ زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے مومنین پر، اب یہ اپنے وقت مقرر پر ہوتی ہے جب وہ بندہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال و دولت، اتنی اس کے پاس آمدنی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات پورے کر لیتا ہے، اس کے علاوہ جو اس کے پاس رقم ہوتی ہے اس کے اوپر سال گزر گیا اور اس کا جو گزر بسر تھا وہ اچھے طریقے سے ہوتا رہا، اور ایک رقم اس کی رکھی رہی، سال اس کے اوپر گزر گیا، تو اس میں سے 40واں حصہ دینا ہوگا، 40واں حصہ رب کی بارگاہ میں دینا، یہ زکوٰۃ ادا کرنا کہلاتا ہے۔ یعنی کہ ایک آدمی اس طرح اس کی اچھی آمدنی ہے، کام کرتا ہے، اس کا گھر کا سارا گزر بسر اچھے طریقے سے ہوتا ہے، اور اس کے پاس 40,000 اضافی ہیں، مثال کے طور پر 40,000 اس کے پاس اضافی ہیں، اب وہ پورے سال اس کے پاس رکھے رہے، بینک میں یا اکاؤنٹ میں یا تجوری میں، جہاں بھی رکھے رہے اس کے گھر میں، ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، استعمال ہی نہیں کیا، 40,000 رکھے رہے، اور اس کے علاوہ پورے سال اس کا گزر بسر اور آمدنی سے ہوتا رہا۔ اب اس 40,000 پر ایک سال کا وقت گزر گیا تو اس میں سے 1,000 روپیہ زکوٰۃ دے گی، وقت مقرر ہے جس کے اوپر 1 سال کا وقت گزر گیا، اور وہ کون سا سال؟ چاند کے مہینوں سے حساب لگائے گا، یعنی چاند والی تاریخوں سے حساب لگائے گا، انگریزی والا نہیں، چاند والا مہینہ، اس کے چاند والے جو مہینے گزریں گے اس سال کا حساب لگائے گا۔ جب سال پورا ہوگا اور وہ رقم جو سال بھر اس نے خرچ نہیں کی، اس کے اضافی خرچے سے موجود ہے، رکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ لیکن پھر بھی ہم نا قدرے نا شکرے اتنے ہیں کہ یہ فرض ہے پھر بھی اس کو ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا زکوٰۃ تمہارے مال کی میل ہے، یعنی تم زکوٰۃ ادا کرو گے تمہارے مال کی میل نکل جائے گی، پاک ہو جائے گا، مال کو پاک کرنے والی ہے، پاک ہو جائے گا، میل نکل جائے گی۔
اور ایک روایت میں علماء کرام فرماتے ہیں آج پوری دنیا میں غربت اس لیے ہے کہ امیر لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اگر زکوٰۃ نکالنے والے زکوٰۃ دینا شروع کر دینا، دنیا میں کوئی غریب ہی نہ رہے، دنیا میں کوئی غریب ہی نہ رہے۔ ایک دور ہوتا تھا صحابہ کرام کا، اس وقت جب کوئی کسی کی حاجت کے لیے کوئی چیز لے کر جاتا، میں اس کو پیش کروں تو وہ آگے سے جواب دیتا میرے پاس 2-3 دن کا ابھی ہے، 3-4 دن کا اناج میرے پاس ہے، شاید کوئی اور مستحق ہو کسی اور کو دے دو۔ اس طرح کا ایمان تھا لوگوں کا۔ جب کوئی کسی کو چیز دینے جاتا تھا، وہ زکوٰۃ یا صدقہ یا ہدیہ یا تحفہ، کسی کے پاس اناج بھی لے جاتا نا، کہتا 1-2 من میری طرف سے رکھ لو۔ اب وہ آگے والا بندہ کہتا میرے پاس 2-3 دن کا ابھی آتا ہے، کسی اور کو دے دو، شاید اس کی کسی اور کو زیادہ ضرورت ہو۔ اس طرح کا ایمان تھا ان کا، اس طرح کا احساس تھا ان کا، اس طرح کی زندگی گزاری انہوں نے۔ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کوئی اور چیز آ جائے، اس کا بھی حصہ میرے پاس آ جائے، اس کا بھی حصہ میرے پاس آ جائے، میں اس سے بھی کما لوں، ادھر سے بھی کما لوں، میں اس طرح کما لوں۔ یہاں تک بندہ سکون کم کرتا ہے، ساری زندگی محنت مزدوری زیادہ کرتا ہے، اور ٹائم لگا لیتا ہے کمانے میں، زندگی اپنی پوری کی پوری وقف کر دیتا ہے، لیکن ملتا تو وہی ہے نا جو رب نے رزق لکھ دیا، جو نامہ اعمال میں لکھ دیا، جو رب نے جو لکھ دیا ہے نصیب میں وہی ملے گا۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ نے فرمایا بہترین رزق دینے والا اللہ ہے، ملے گا تو وہی نا جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو ہمارے مقدر میں ہے وہی ملے گا۔ لیکن بندہ ساری زندگی آرام کم کرتا ہے، محنت زیادہ کرتا ہے پیسوں کے پیچھے، جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے پھر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، لیکن پھر بھی وہ پیسے کسی اور طریقے سے نکل ہی جاتے ہیں، اس کے پاس رہتے پھر بھی نہیں ہیں۔ کبھی ہسپتالوں میں ڈاکٹروں کو دے دیتا ہے تو کبھی وکیلوں کو دے دیتا ہے، کبھی وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں، یعنی وہ اس کی جیب میں رہتے نہیں، نکل جاتے ہیں، لیکن وہ رب کی بارگاہ میں جو اس کے اوپر فرض احکام میں سے جو فرض حصہ بن رہا ہے وہ دے دے تو اس کے مال میں برکت آ جائے گی اور اس کا مال پاک ہو جائے گا۔ 700 سے زیادہ مقام پر اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو، اور یہ وہ نماز ہے آسمانوں سے اوپر عرش لا مکان پر فرض ہوئی، تو یہ نماز بڑی اہم ہے، بڑی فضیلت والی ہے، اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی بڑی اہم ہے، فضیلت والی ہے۔ اللہ نے 2 چیزوں کا حکم دیا اور اکثر مقام پر دونوں کو ساتھ ذکر فرمایا، نماز بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ اور آج غفلت میں لوگ اس طرح چلے گئے ہیں، مالدار زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اس طرح لوگ جو جن کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ ہم پر فرض ہے، ہر ایک کو فرض ہے، لیکن پتہ بھی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے۔ نماز جب کہ پتہ ہے میرے اوپر فرض ہے پھر بھی نہیں پڑھتے۔ ہر ایک سمجھا کے تھک گیا، سمجھانے والے علماء مشائخ نہ جانے کتنوں نے ہماری تربیت کی، نماز پڑھ لو، لیکن ہم پھر بھی نہیں پڑھتے، اور انداز ہمارا الگ ہی ہے، انداز ہمارا اور بن گیا ہے۔ نماز جنازہ میں رستہ پوچھ کے جاتے ہیں، رستہ پوچھ کے جاتے ہیں کہ جنازے میں شرکت کرنی ہے، جنازے میں پہنچنا ہے، حالانکہ وہ فرض عین ہے، یعنی فرض کفایہ ہے، فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہے، کہ یعنی محلے میں سے ایک بھی بندہ چلا گیا سارے بری و ذمہ ہیں، اس ایک کے جانے سے ہم سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی، سب کو اس ایک نے آزاد کرا لیا، پھر بھی ہم اس میں شرکت کو ضروری لازمی سمجھتے ہیں، اور جس کے اوپر شرکت کرنا فرض عین ہے، لازمی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، لیکن اس وقت اپنے خیالوں کے محتاج ہیں، دل نے کہا تو پڑھ لی ورنہ سوئے ہوئے ہیں، کام پر ہیں۔ کوئی اس طرح بھی بدبخت ہوتے ہیں، مسجد کے قریب سے گزر جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے، نماز پڑھنے نہیں آتے، مسجد کے قریب سے گزر جائیں گے، وہ کاروباروں میں یا یاریوں دوستیوں میں چلے جائیں گے، لیکن نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، وہ اس طرح بھی بدبخت ہیں۔ اور اللہ اس سے اوپر ناراض ہوتا ہے جس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، کبھی رزق نہیں چھینتا، جب ناراض ہوتا ہے تو رب رزق نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور ہم خود غور کریں، ہم سے رب کتنا راضی ہے، ہم کتنے سجدے کرتے ہیں اور کس انداز میں کرتے ہیں، اور سجدے ہوتے کس طرح کے ہیں، وہ ہم سجدے کرتے کس طرح ہیں، وہ انداز کیسا ہوتا ہے کہ
ہمارے سجدے رب کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ان سجدوں کے بارے میں حکم کیسا ہے کہ کیا واقعی ادا ہو گئے وہ، جس طرح شرعی احکام ہیں سجدے کرنے کے کیا اس طرح کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس طرح لوگ اٹھائے جائیں گے، ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، میدان معاشر میں آئیں گے، اللہ ان سے غضبناک ہوگا، اللہ ان سے ناراض ہوگا۔ فرمایا ان میں بوڑھا زانی بھی ہوگا، ان میں جوا کھیلنے والے بھی ہوں گے، ان میں شراب پینے والے بھی ہوں گے، سود کا لین دین کرنے والے بھی ہوں گے، ماں باپ کو ایذا دینے والے، تکلیف دینے والے بھی ہوں گے۔ فرمایا بے نمازی بھی ہوں گے، اس وقت بے نمازی بھی ہوں گے، اور یہ حدیث میں فرما دیا گیا بے نمازی کو ڈبل سزا ملے گی، دگنی سزا ہوگی بے نمازی کے لیے۔ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں جنت میں جہنم میں ایک وادی ہے، جہنم کا تذکرہ فرماتے ہیں، اس میں ایک وادی ہے جس کا نام غائی ہے، غائی جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، ایسے غائی جنگل کا نام بھی کہا جاتا ہے۔ غائی ایک وادی ہے، اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہب ہب ہے، جنگل کی جہنم کی ایک وادی جس کا نام غائی ہے، اور اس کے اندر ایک کنواں ہے اور جس کا نام ہب ہب ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب ساری آگ بجھنے کے قریب ہو جاتی ہے، بجھ جاتی ہے، ہم اس کو مزید اور بھڑکا دیتے ہیں۔ وہ ہب ہب کنواں جب جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے، اللہ اسے کھول دیتا ہے، جیسے وہ کھل جاتا ہے اس کی تپش سے دوبارہ جہنم کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس آگ میں فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بے نمازی ہوں گے، اس آگ میں وہ لوگ ہوں گے جو زانی ہوں گے، اس آگ میں، اس کنویں میں وہ لوگ ہوں گے جو شراب پیتے ہوں گے، زنا کرتے ہوں گے، رشوت کا لین دین کرتے ہوں گے، والدین کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اور بے نمازی ہوں گے، جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ بھی یہ ہب ہب ہوگا۔ اور یہ ہب ہب وہ کنواں ہے، ایک روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اتنا خطرناک، اتنا دردناک ہے، پوری جہنم کو بھڑکانے والا ہے، یہ پوری جہنم کو بھڑکانے والا ہو، اس کے اندر بے نمازی ہوگا۔ اور جہنم کی آگ کو فرمایا گیا دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ خطرناک تیز ہے، سخت تیز ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے۔ اگر ایک مثال دی جائے کسی بندے کو آج دنیا کے دور میں جلتے ہوئے جو گٹھے ہوتی ہیں جہاں اینٹیں پکائی جاتی ہیں، اس کے اندر ڈال دیا جائے تو کیا خیال ہے، کیا حال بنے گا اس کا؟ ایک منٹ 10 منٹ 2 منٹ میں اس کا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، کچھ ملے گا نہیں، ہڈیاں تک پگھل جائیں گی، اتنا بٹھا دنیا کی آگ والا جو ہوتا ہے وہ گل سڑ جائے گا وہاں۔ اور جہنم کی آگ اس سے بھی 70 گنا تیز ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا ان کا؟ فرمایا کہ جب بندہ بے نمازی جب قبر میں آئے گا، اس پر اللہ ایک ایسا عذاب مسلط فرمائے گا، اس کے ہاں ایک سانپ بھیجے گا، اژدہا ایناکونڈا، اور وہ گنجا سانپ ہوگا۔ وہ اس وقت کلام کرے گا بے نمازی سے، اللہ اس سے بولنے کی توفیق دے گا، بے نمازی سے کلام کرے گا، کہے گا کہ میں گنجا سانپ ہوں، میں گنجا سانپ ہوں، اس سے بے نمازی سے گفتگو کرے گا اور اس کو عذاب دے گا، اور اس کی آنکھیں آگ کی ہوں گی، اس کے ذریعے سے اتنی آگ نکلے گی، ساری قبر آگ والی ہوگی، وہاں بے نمازی کو آگ قبر دبائے گی، ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں گی، ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، اور وہ گنجا سانپ جب ایک مرتبہ اسے ضرب لگائے گا، 70 ہاتھ وہ زمین میں دھس جائے گا، 70 ہاتھ زمین کے اندر وہ دھس جائے گا۔ بے نمازی ایک ضرب لگائے گا اس کے اوپر، پھر وہ اپنے ناخن سے دوبارہ زمین کھودے گا، پھر اس بے نمازی کو نکالے گا، اس مردے کو پھر دوبارہ مارے گا، اسی طرح اس کو قبر میں عذاب ملتا رہے گا قیامت تک۔ یہ بے نمازی کا حضور نے فرمایا قبر میں عذاب شروع ہوگا، دنیا میں بھی اس کو عذاب ملے گا، اس کا رزق جو ہوگا وہ اس کی عمر میں جو برکت ختم ہو جائے گی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں اس کا حصہ ختم ہو جائے گا، اس کی دعا آسمان تک نہیں جائے گی، ذلیل ہو کر مرے گا، بھوکا ہو کر مرے گا، پیاسا ہو کر مرے گا، اور پیاسا اس حال میں ہوگا، یعنی اس کو اتنی شدت کی پیاس ہوگی دنیا بھر کے سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی اس کی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ بے نمازی کو اتنی سزا یہ دنیا میں ملے گی، پھر قبر میں اژدہا
آئے گا اس کے لیے گنجا سانپ قیامت تک اس کو عذاب دیتا رہے گا. جب وہ میدان محشر میں آئے گا تو اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ لے کر آئے گا اور اللہ سے غضبناک ہوگا اور اس کو نامہ اعمال بھی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. اور جن کو نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں ملے گا حضور نے فرمایا ان پر اللہ ناراض ہوگا، اس وقت وہ عذاب میں مبتلا ہوگا. پھر وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ہاتھ گردن کے اوپر بندھے ہوں گے، فرشتے اس کو مار رہے ہوں گے، گھسیٹ رہے ہوں گے. جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے گا، تیزی کے ساتھ وہ جہنم میں داخل ہوگا اللہ کے حکم سے. بے نمازی اس حال میں جائے گا. آج ہم غور کریں، ہماری خواہشیں ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری پلاننگ ہی ختم نہیں ہوتی، ہماری اتنی پلاننگ ہوتی ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے، پلاننگ ختم نہیں ہوتی. کاروبار اتنے ہوتے ہیں زندگی ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ختم نہیں ہوتے. لیکن ہم نے یہ پلاننگ نہیں کی کہ قبر میں بھی جانا، ہم نے مرنا ہے، وہاں حساب دینا ہے. اور حضور نے بتا دیا بے نمازی کی سزا یہ ہوگی اور نماز پڑھنے والوں کی فضیلتیں کیا ہوں گی. نماز پڑھنے والا قبر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا. اور قبر اس کو ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے روتے ہوئے بچے کو چپ کراتی ہے، خاموش کراتی ہے. قبر ہر ایک کو دبائے گی، چاہے مومن ہے چاہے کافر ہے. لیکن وہاں جب مومن اس حال میں آئے گا اور نماز پڑھنے والا اس حال میں آئے گا، قبر اسے ایسے دبائے گی جیسے ماں اپنے بچے کو سینے لگاتی ہے جب وہ رو رہا ہوتا ہے. جب وہ رو رہا ہوتا ہے ماں اس کو ایسے سینے لگاتی ہے، پھر خاموش ہو جاتا ہے. یعنی وہ قبر اس کے اوپر رحم مہربان ہو جائے گی اللہ کے فضل سے. وہ اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا مہربان ہے. اس کی معیشت میں ہے، وہ جس کو جیسے چاہے بخش دے. بخشنے پر آئے تو بڑے سے بڑے گناہگار کو بھی بخش دے. اور اگر گرفت کرنے پر آئے نا تو ایک معمولی سے خطا پر، ایک چھوٹے سے گناہ پر بھی اس کی گرفت فرما لے. حضرت علی نے فرمایا تھا کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر گناہ نہ کرنا کہ یہ چھوٹا ہے، معمولی گناہ ہے، معمولی سا گناہ ہے، کر لو کوئی بات نہیں. کیا پتا اس گناہ کی وجہ سے تو پھنس جائے. اور کسی معمولی چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کر اس کو رائے گا نہ جانے دینا، چھوڑ نہ دینا. چھوٹی نیکی ہے اس کو چھوڑو، بڑی نیکی کرتا ہوں. فرض جمعہ کے ادا کا بھی بہت ہیں، سنتیں نہیں پڑھنی. ایسا ہوتا ہے نا، ہفتے کے بعد آئے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق ہوئی ہے، ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے صرف 2 فرض پڑھ کے عوام ایسے بھاگتی ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے گا. اب اگر یہ نہ نکلے تو ان کو قید کر دیا جائے گا. یعنی کہ ایک نیکی اس طرح نہ کرنا کہ بس یہ معمولی نیکی ہے بس. ہمیں کیا پتا اس نیکی کو چھوڑنا نہیں، کیا پتا کہ وہ نیکی تیرے لیے مغفرت کی علامت بن جائے، کیا پتا اس نیکی کے ذریعے تیری بخشش ہو جائے. اللہ تبارک تعالی ہمیں عقل سلامت عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں صحیح طریقے کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان میں جو غلطیاں ہوئی اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ.